السلام علیکم شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کچھ بتائیں آپ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جی، ان کا تعلق عراق سے تھا اور ان کی ولادت تقریباً سن 470 ہجری یا 471 ہجری میں ہوئی ہے. جی، 470 ہجری یا 471 ہجری میں لکھنے والے لکھتے ہیں، اور ان کی وفات تقریباً 510 ہجری میں ہوئی ہے. 470 یا 471 میں ولادت ہوئی ہے اور 510 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عالم دین تھے، اللہ والے تھے. انہوں نے دین پر عمل کیا، دین کی خدمت کی، اور آگے لوگوں تک بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پہنچایا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہمارے سامنے گزری ہیں، نظر سے گزری ہیں. اس میں غنیۃ الطالبین ایک کتاب مشہور ہے، فتوح الغیب ان کی کتاب مشہور ہے، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں جو انہوں نے لوگوں کی راہبری اور رہنمائی کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اتنی پیاری، اتنی اچھی ہیں کہ اگر مسلمان اس کے مطابق عمل کریں تو سچے پکے وہ توحید اور سنت والے مسلمان بن سکتے ہیں. دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ سنت کی پیروی کرو، بدعت سے بچتے رہو، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ان کے حکم سے ہرگز باہر نہ جاؤ، اللہ سے فضل و کرم کا سوال کرو اور سوال کرنے سے نہ اکتاؤ. اگر تم اللہ کے سوا کسی اور ذات سے تم کچھ مانگتے ہو یا اس سے ذرا بھی ڈرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا ایمان ضعیف اور تمہارا دین نامکمل ہے. کتنی پیاری تعلیم، توحید ہے، سنت ہے، عقیدہ ہے، بہترین چیز ہے. پھر اسی طریقے سے بدعتیوں کی علامتیں بتا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ فعلامت اہل البدع الوقیع فی اہل الاثر، اہل بدعت اہل اثر یعنی اہل حدیث پر زبان درازی کرتے ہیں. یہ اہل بدعت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اہل بدعت اہل حدیث پر، اہل حدیث جماعت پر، اہل حدیث گروہ پر یا محدثین کے گروہ پر زبان درازی کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَابٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَلَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ برا لقب اہل بدعت اہل حدیث کو اس لیے دیتے ہیں کہ اہل بدعت کو اہل حدیث سے تعصب اور دشمنی ہے، حالانکہ ان کا صرف یعنی اہل حدیث کا صرف ایک ہی لقب ہے اور وہ اہل حدیث ہے. تو اس طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے تو بہت اچھی تعلیمات ہیں، ان کی بہت اچھی زندگی ہے اور بہت انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرے، پیار کرے، ان کے لیے دعائے رحمت، دعائے مغفرت کرے، ادب سے احترام سے ان کا نام لے، اور جس راستے پہ وہ چل کر اس دنیا سے گئے ہیں اسی راستے پر کو ہم اختیار کریں، یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتباع اور پیروی، اور اللہ کے قرآن کو دنیا والوں کے درمیان پھیلانا، قرآن کی تعلیمات کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے اندر پھیلانا. اب یہ ذہن میں رہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی تھے، لیکن وہ نبی اور رسول نہیں تھے. ان سے ظاہر سی بات ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور غلطی معصوم صرف نبی اور رسول کی ذات ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. ان کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کرواتا ہے تاکہ معصوم اور غیر معصوم میں فرق ہو سکے. تو بہر کے اللہ نے اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ غلطیوں کو درگزر فرمائے، اور جو ان کے حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. بہر کے شیخ عبد القادر جیلانی سے اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں مختصر میں نے بیان کیا ہے. جزاکم اللہ خیر.